کو بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ الف نے اس کو اپنا دل دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج زندہ ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ کس طریقے سے وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ ساری زمینیں چھوڑ دیں اور جو میں کہتا ہوں وہ کریں۔ لیکن اس کا باپ بھی اسی کی طرح بہت ضدی ہے، جس طرح سے اس نے ضد کر کے الف سے شادی کی تھی، اسی طرح سے اب وہ الف کا بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ سے ایک ٹکر لے بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ شادی تو اس کی الف کی بہن سے ہی ہوگی۔ الف نے اس کی خاطر اپنی جان گنوائی کیونکہ وہ اس شیام سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس نے جس بھی حال میں شادی کی اور اس کو اپنایا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن الف نے کیا شیام کی خاطر۔ اور اب اس کی بہن اس کو بار بار اسی چیز کا احساس دلا رہی ہے کہ تم الف کا بدلہ لو، کیونکہ الف کی کہیں نہ کہیں جان شیام کے باپ کی وجہ سے گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف الف کو اس کی زندگی میں اسی لیے لے کر آیا کہ اس کو پتہ تھا کہ الف اپنا دل اس کو دے گی اور میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ خود غرض انسان کبھی بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف اور صرف خود کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو خود کی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینڈ میں اکیلے رہ جاتے ہیں، اور جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ان کو اسٹارٹ میں تو اس چیز کا ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن آگے جا کر جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تب ان کے پاس اپنا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی ضد میں آ کر اپنوں کو خود سے دور کر دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شیام کا باپ بھی کر رہا ہے، اب تک اس کو احساس نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے ہی بیٹے سے ایک مقابلے پہ آ چکا ہے، اور وہ مقابلہ آگے تک کرے گا۔ جب وہ اکیلا رہ جائے گا وہی ٹیپیکل ڈرامہ، معافی مانگے گا اپنے بیٹے سے اور بولے گا مجھے معاف کر دیں،